الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ التکاثر شریفہ سے۔ یہ سورہ بارکہ قرآن مجید فرقان میل کی ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر پر ہے، اور جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 16واں نمبر ہے۔ یہ سورہ بارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع، 8 آیات بارکہ، 28 کلمات مقصہ اور 120 حروف ہیں صاحب خزائن کے مطابق۔ تو ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم التکاثر، الہاک اللہو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کھیل کود، اضافی چیزیں، لہویات جو اصل سے سوا ہوں، اصل مقصود اس کا نہ ہو، لہو اس کو کہتے ہیں کھیل کود۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تکاثر نے، تکاثر سے مراد مال کی زیادتی ہے۔ اس کو آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ یہ لہو سے ہے الہاکم التکاثر، کہ ہلاک کر دیا لوگوں کی اس لالچ نے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے، ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انہوں نے قبروں کو دیکھ لیا۔ یعنی کثرت مال کے لیے لوگ اتنے زیادہ دین سے غافل ہوئے، اتنے زیادہ ہلاکت میں پڑے کہ مال مل جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، اگر کسی کو ایک روایت میں ایک روایت میں 2 وادیاں سونے کی مل جائیں، یعنی 2 وادیاں سونے کی مل جائیں، اس پہ اکتفا نہیں کرتا، تیسری کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور اس چیز کی حقیقت کو آج آپ خوب جانتے ہیں کہ ایک آدمی کی 10 ملی ہونا، 10 پر اکتفا نہیں کرے گا، وہ 11ویں لگانے کی کوشش کرے گا، میں اور دولت کو اکٹھا کر لوں، اور دولت کو اکٹھا کر دوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ انسان تو یہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، ارے تیرا کیا ہے؟ وہ جو کھایا اور اس کو برباد کر دیا، پیشاب و پاخانہ بنا کے نکال دیا، وہ جو پہنا اس کو پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں خرچ کیا، تیرا مال صرف وہ ہے۔ اور باقی جو مال ہے تیرے کھانے کے علاوہ، تیرے استعمال کے علاوہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے علاوہ، ان 3 چیزوں کے سوا جو تیرا مال جسے تو تیرا کہتے ہو تیرا نہیں ہو، کسی اور کا ہے۔ آج نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بیوروکریٹس ہیں جن کی دولت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کتنے وہ صنعت کار ہیں کہ جنہیں اپنی جائیداد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کروڑوں نہیں، اربوں ڈالر جو ان کے جمع ہیں، اس اربوں ڈالر میں سے ان کے کیا کام آئے گا؟ وہ تو روزانہ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پہنتے ہیں، اس کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے، ان کے پاس جیب میں اتنی دولت ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ جو بینکوں میں جمع کروائے چلے جا رہے ہیں۔ سوچیے ذرا، تھوڑا بیٹھ کے غور کیجئے، کیا وہ کبھی زندگی میں اس دولت کو ایک مرتبہ دیکھیں گے بھی؟ وہ تو ساری بینکوں میں جمع ہے، اس کا تو ڈھیر انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ دیکھیں گے بھی نہیں، استعمال تو دور کی بات ہے، پھر وہ کس کے کام آئے گا؟ وہ کن کے لیے ہے؟ وہ بعد والوں کے لیے ہے، اور ہلاکت میں تو پڑ گیا۔ دولت دوسروں کے لیے کما لی، اگر تو نے ناجائز فعل کیا ہے، اگر تو نے رزق حلال صحیح طریقے سے کمایا، جس طرح قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا، جس طرح میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سے ایک قدم بھی آگے اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی جب تک اس کا بھی تجھ سے جواب نہ لیا جائے گا۔ 5 چیزیں ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے، بتا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، جوانی کیسے تو نے بسر کی ہے، تجھے زندگی دی تھی، بتا اس زندگی کو تو نے کس طرح استعمال کیا، جو تجھے علم دیا گیا تھا، بتا اس پر کس قدر تو نے عمل کیا۔
یہ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کمانے سے پہلے سوچ لے تو جس کا جواب دینا ہوگا تو حرام طریقے سے کما رہا ہے یا حلال طریقے سے کما رہا ہے۔ کمانے سے پہلے سوچ لے کہ تیری جیب میں جو رقم آ رہی ہے، تیرے اکاؤنٹ میں جو رقم دھڑا دھڑ جمع ہو رہی ہے، وہ آ کہاں سے رہی ہے، تو جس کا جواب دینا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حضور سے تجھے قدم اٹھانے کی اجازت نہ دے گا جب تک تو اس کا جواب نہ دے سکے گا۔ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا یہ بھی بتا، کہ تو نے وہ رزق کمایا تھا اس کو حلال راہ میں خرچ کیا یا حرام خرچ کیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا ہے یا شیطان کی راہ میں اس کو اڑایا ہے، عیاشی کی ہے، بدمعاشی کی ہے، کیا کیا تھا تو نے اس مال کے ساتھ۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، غور کیجئے ذرا، وہ جو رزق حرام کماتے ہیں، خواہ کسی بھی انداز سے کماتے، وہ گانے گا کے کماتے ہیں، وہ چوری عیاری کا کماتے ہیں، وہ رشوت لیتے ہیں، وہ سود لیتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، کوئی بھی وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہے، وہ ذرا سوچیں قیامت کے اللہ کو جواب وہ کیا دیں گے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاج جریر بوجم شفیع معظم رحمۃ علیہ کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں رزق کے سلسلہ میں، کہ جسم کا جو حصہ رزق حرام سے پلا ہے وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے، پہلے اس کو جہنم میں جلایا جائے گا اور اس کے بعد وہ جنت کے لائق ہو تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے، ایک بندہ دور دراز سے چل کے آتا ہے، اس کا لباس پھٹ کر پرانا ہو جاتا ہے، اس کا جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ آ کر رو رو کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، مگر رب کائنات نہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے نہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ آتا کہاں ہے؟ میں نے کریم فرمایا دور دراز سے آتا ہے، یا تو بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے یا پھر حرم کعبہ کے پاس آتا ہے، جاتا نہیں فرمایا، وہ آتا ہے، یا تو مراد میرے پاس آتا ہے مسجد نبوی میں، یا مراد حرم کعبہ میں آتا ہے اور رو رو کر دعا مانگتا ہے، مگر اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، سبب کیا ہے اس بیچارے کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرے کریم کا جواب کیا تھا؟ مفہوم حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کے بدن پر حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، حرام کو میرا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا کسی کے بدن پر کپڑا ہے جو اس نے 10 درہم سے خریدا تھا، 9 درہم ذریعہ حلال سے تھے، 1 درہم ذریعہ حرام سے تھا، وہ پہن کر نماز ادا کرے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور بتا تیرے جنازے کا کیا بنے گا جس کا کفن بھی حرام کے مال کا ہے؟ کیا بنے گا تیرا؟ تو کہاں جائے گا؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے، یاد رکھ وہ رزق حرام جو تو کما کے جمع کر کے مر جاتا ہے، اپنی اولاد کے لیے جہنم کے انگارے چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ نہ سب میں نے اپنی اولاد کو امیر بنا دیا، ان کو پرواہ نہیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ان کے لیے تو نے آگ کے انگارے چھوڑے ہیں۔ اللہ میرا ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا ان کو مال کی زیادہ طلب کرنے نے، کثرت سے مال جمع کر لو، یہ بھی جمع کر لو، یہ بھی جمع کر لو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، قبروں میں چلے گئے، تیرا مال تیری دولت یہیں پڑی کی پڑی رہ گئی، اور بغیر جیب کے تجھے ایک لباس پہنایا اور تجھے قبر میں جا کے لٹا دیا۔ تیری دولت میں سے کوئی بھی حصہ قبر میں تیرے لیے نہ رکھا، اگر رکھ بھی دیتے تو وہ سانپ اور بچھو ہی تھے نا، اگر وہ رکھ بھی دیتے تیرے کیا کام آتا؟ تیرے ساتھ سونا چاندی دفن کر دیا جاتا، اور تیری لحد کو سونے کی بنا دیا جاتا، تیرا صندوق چاندی کا بنا دیا جاتا، تو کیا تجھے فائدہ دیتا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں کیوں نہیں، یقین بالیقین ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا اس مال جو تم نے ناجائز طریقے سے جمع کیا تھا اس کا تمہیں کیا صلہ ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان میں دوسری جگہ ہے وہ دولت وہ مال جس کا تو نے حق ادا نہیں کیا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپا کر تیرے بدن پر لگایا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈا ہونے پہ آئے گا اس کو مزید گرم کر لیا جائے گا، اور یہ سزا 50,000 سال تک ملتی رہے گی، جو مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔
میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم جان جاؤ گے، کلا سوف تعلمون، ہاں بہت جلد تم جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہاں کیوں نہیں، بڑی جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ انجام اس کا کیا ہوتا ہے۔ کافر تو کافر ہے، وہ تو منکر ہے، ایمان والو تم تو سمجھ لو، تم تو جانتے ہو ہمیں مرنا ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا بارگاہ رب العزت میں جواب دینا ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے نبی نے کیا فرمایا ہے، اور پھر تم بھی غلطی کرتے ہو، جاننے کے باوجود غلطی کرتے ہو۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے بازار میں، جو کچھ کر رہے ہیں چھوٹے اور بڑے سیاستدان، کیا بیوروکریٹ کیا، بلکہ وہی نہیں، سیاستدان بیوروکریٹ ہی نہیں، جس کا بھی دو لگتا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، جس کا بھی دو لگتا ہے، وہ مال کو جمع کرنے سے گریز نہیں کرتا، حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے ملے، وہ چوری چکاری کا ہو یا عیاشی کا ہو۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، غیرت بھی بیچ دی جاتی ہے مال کے لیے، بیٹیاں تک فروخت کر دی جاتی ہیں مال و دولت کے لیے، ان قریب تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہاں کیوں نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کہ کہیں تم کو علم ہوتا اس یقینی شے کا جو آنے والی ہے۔ موت بھی یقین ہے، حتی یاتی کل یقین، یہاں تک کہ موت تیرے پاس آ جائے، وَاعْبُدْ رَبَّکَ، اپنے رب کی عبادت کر، یہاں تک کہ وہ یقینی شے آ جائے جس کا نام موت ہے، پھر تجھے احساس ہو جائے گا، تیری آنکھیں بند نہیں ہوں گی، اس جہان میں بند ہوں گی، اگلے جہان کے لیے کھل جائیں گی تیری آنکھیں، تجھے پتہ چل جائے گا تیرا انجام کیا ہے، تیرا ٹھکانہ کیا ہے، تجھے پتہ چل جائے گا۔ اے کاش تجھے ان لمحات کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ انسان کتنا بے وقوف ہے، کتنا بے وقوف ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے عضو کربا کو مٹی میں دفن کرتا ہے، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ وہ کبھی منظر دیکھے کہ ایک بھیڑیا یا ایک شیر ہے، بکریوں کے ریوڑ پر یا ہرنیوں پر وہ حملہ کرتا ہے، ایک بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ اس کو چیر پھاڑ کے پھینک کے پھر دوبارہ آ جاتا ہے، ایک کو دوسری کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کو چیر پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، پھر آ جاتا ہے، تیسری کو اٹھا کے لے جاتا ہے، تو آپ منظر دیکھنا کہتے ہیں اے کاش یہ بکریاں بھاگ کیوں نہیں جاتی، ان کو پتہ نہیں وہ پھر آ جائے گا، ایک بکری کو اٹھا کے لے جائے گا، پھر آ جائے گا، ایک بکری کو اٹھا کے لے جائے گا، یہ بھاگ کیوں نہیں جاتی، وہیں چار کیوں رہی ہیں، ان کو تو ڈر جانا چاہیے، بھاگ جانا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ آ کے نہ لے جائیں۔ وہ تو بکریاں بے عقل ہے، تو عقل والا ہے، اسرائیل بار بار آ رہا ہے تیرے گھر کے ایک ایک فرد کو لے کے جا رہا ہے، پھر تیری بھی باری آنے والی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے تو نے کتنے لوگوں کو دفن کیا، پھر تجھے بھی دفن کرنا ہے، تو نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا؟ اس کے بعد میری باری آنے والی ہے، پھر میری باری آنے والی ہے، پھر میری باری آنے والی ہے، تو بدستور گناہ کیے جا رہا ہے، تجھے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میری باری آنے والی ہے۔ اے کاش کہ تجھے علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تجھے حاضر ہو کر اپنی کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور بے ضرور تم اس بھڑکتی ہوئی آگ کو، جہنم کو دیکھو گے، سارے دیکھیں گے، ایمان والے بھی دیکھیں گے اور کافر بھی دیکھیں گے۔ ایمان والے دیکھیں گے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول مرشد رحمت عالم کے ارشاد گرام قدر کا مفہوم بنتا ہے، جب ایمان والے کو اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، یعنی عالم برزخ میں جاتا ہے، تو اس سے قبر کے سوالات وہ جو معروف ہے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حیاۃ الرجل، سوالات کیے جاتے ہیں۔ جب کامیابی و کامرانی اللہ تعالیٰ اس کا مقدر فرما دیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کے لیے اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع اور منور کر دو، یعنی اس کے ٹھکانے کو، قبر سے مراد وہ گڑائی نہیں، عالم برزخ کی مراد ہے، اور اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو۔ تو میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث سے پھر اس کی طرف جہنم کی جانب سے دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتا ہے، اس میں ملنے والی سزاؤں کو دیکھتا ہے، یکا یک وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کیا ہوتا، اس کی رضا کی خاطر زندگی بسر نہ کی ہوتی، پھر تیرا ٹھکانہ یہ تھا، یعنی جہنم۔
اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول کر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ایمان والے بھی جہنم کا ہے، اور جو جہنمی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ جل وعلا معاذ اللہ اسے سزا دینا چاہتا ہے، وہ سوالات کے جواب صحیح نہیں دے پاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بندو، اس کے لیے پہلے جنت کا دروازہ کھول جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کو وہ دیکھتا ہے، جنت کے انعامات اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، یکا یک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کاش تو نے دنیا میں اپنے رب کا کہنا مانا ہوتا، رسول رحمت کے دامن کرم سے تو نے وابستگی اختیار کی ہوتی، پھر تجھے یہ ملتا، لیکن اب یہ نہیں، یہ کہہ کر پھر اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بنا دیا جاتا ہے۔ گویا دیکھتے سارے ہیں جنت کو بھی اور جہنم کو، ایمان والا بھی ہے جو بے ایمان بھی ہے۔ ایمان والا جب جہنم سے بچ جاتا ہے تو پھر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور کافر جب وہ جہنم رسید ہوتا ہے تو روتا ہے، چیختا ہے، اے کاش میں نے دنیا میں نیک کام کیا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا ہوتا، تو پھر میرا یہ ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا۔ اس کی یاس نا امیدی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی تو سوچ، تو کیا چاہتا ہے تیری قبر کیسی بنے؟ غور کر ذرا، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور بھی ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور پھر بے شک ضرور بھی ضرور عین الیقین سے دیکھو گے، ماس دور سے ہی نہیں دیکھو گے۔ عین الیقین کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کا یقین کرنا۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، جس طرح میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اور آپ یقین کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ساری سچی ہیں، یہ علم الیقین ہے۔ اور تو جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کو، اس کی ان سزاؤں کو، ان بدبختوں کو جو جہنم میں جل رہے ہوں گے اور چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، ان کی حالت بڑی ہی قابل رحمت ہوگی، بڑی ہی قابل رحم ہوگی، بڑی قابل رحم ہوگی، مگر پھر ان پر رحم کیا نہیں جائے گا۔ دیکھنے والا عبرت حاصل کرے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں ثم لترونها، پھر ضرور بھی ضرور تم اس کو دیکھو گے جہنم کو، عین الیقین، اپنی یقینی آنکھوں سے دیکھو گے، دیکھ کر یقین کرو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم پھر لتسألن، تم سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا، یومئذ، آج کے دن یعنی قیامت کے دن، عن النعیم، ان نعمتوں کا جو رب کائنات نے تم کو عطا فرمائی تھیں۔ غور کر میرے بھائی، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کشان مقدس سے باہر تشریف لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگی تھی اور ان کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک انصاری صحابی کے ہاں جلوہ فرما ہوئے۔ وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی زوجہ محترمہ وہاں حاضر خدمت تھی، میرے نبی کے دربانی نے حضور اپنے گھر میں موجود تھیں۔ میرے قریب نے سوال فرمایا تمہارے میاں خاوند کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کا سارا پانی میٹھا نہیں تھا، چند کنویں تھے جہاں سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا، جس طرح بیر عثمان وغیرہ۔ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کا انہوں نے بڑا شاندار انداز میں استقبال کیا۔ اس بی بی نے میرے کریم آقا رسول عربی کو بیٹھنے کے لیے گزارش پیش کی کہ وہ ابھی آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ صحابی حاضر خدمت ہو گئے، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے گھر میں میرے کریم آقا کو دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پکار اٹھے اللہ کی قسم آج روئے زمین پر میرے گھر سے کے علاوہ یعنی میرے گھر کے سوا کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں اتنی عزت والے مہمان آئے ہوں۔ پوری روئے زمین پر میرے گھر کے سوا کسی کو یہ شرف میسر نہیں ہے۔ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں ابھی آتا ہوں، تھوڑی سی مجھے اجازت دیجیے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے باغ میں گئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ کاٹ لائے۔ اس میں پکی کھجوریں بھی تھیں، ادھ پکی بھی تھیں، اور دوسری کھجوریں کچی بھی کھجوریں تھیں۔ وہ بارگاہ اقدس میں پیش کیا، یا رسول اللہ تناول فرمائیں۔
میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، یہ کہہ کے اپنی بکریوں کے باڑے کی جانب گئے، ہاتھ پہ چھری تھی، میرے کریم نے جان لیا اب یہ بکری ذبح کرے گا۔ ان کی خوشی بہت زیادہ تھی، خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، میرے گھر میں میرے نبی آئے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کس قدر ان کا مقدر اوج پر تھا، بلندی پر تھا۔ میرے کریم نے ملاحظہ فرمایا اب یہ بکری کے باڑے میں داخل ہوا ہے، یہ کسی بکری کو ذبح کرے گا، فرمایا سن، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، یعنی اس کا دودھ ضائع ہو جائے گا، بچہ ہے، دودھ والی کو ذبح نہ کرنا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں دودھ والی کو ذبح نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد تیزی کے ساتھ اس کا گوشت بنایا، ان کی بیوی نے گوشت پکایا، بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کر دیا۔ میرے کریم نے بھی تناول فرمایا، میرے کریم کے ساتھ جو صحابہ تھے، صدیق و فاروق، انہوں نے بھی کھانا کھایا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا دیکھو تم اپنے گھر سے بھوکے نکلے تھے، اللہ تعالی نے پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، پھل بھی کھلائے، پھر یہ آیت برکت تلاوت فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ بندے میں نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی تھی، بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا۔ ہم بھی کتنے بے وقوف ہیں، طرح طرح کے کھانے، اناج، کئی ڈشیں کھا کر پیٹ پر ہاتھ پھیر کے کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں مزہ نہیں آیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، تجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے کریم پروردگار، میں تیرا احسان مانتا ہوں، تو نے مجھے حقیر و ناچیز بندے کو یہ کتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں، میں تو ان کے لائق نہیں تھا، جو تو نے مجھ کو عطا فرما دیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اے آل داؤد شکر ادا کرو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ آپ عادت بنا لیجئے، اپنے رب کی نعمت پر شکر ادا کیجئے، اب بھی شکر ادا کیجئے۔ یہ جو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی کی، جو پڑھا آپ نے، جو سنا آپ نے، اللہ کی عزت کی قسم یہ بھی میری اللہ کی نعمت ہے، ان نیکیوں کا مل جانا بھی میرے اللہ کی نعمت ہے۔ شکر ادا کیجئے مولا تعالیٰ، تیرا احسان، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو یہ توفیق و ہمت عطا فرما دی کہ ہم نے تیرے پاک کلام کی زیارت بھی کی، اس کو پڑھا بھی، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ تو اے رب کائنات، جس طرح تو نے ہم نہ چیزوں حقیر بندوں پر یہ احسان فرمایا، ہمیں بیٹھ کر قرآن مجید فرقان میں پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح تیرے حضور گزارش کرتے ہیں مولا تعالیٰ، قیامت کے دن عزت و عظمت کا تاج ہمارا مقدر فرمانا، ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمانا کہ جن پر تیری نعمتوں اور تیری رحمتوں کا نزول ہوا۔ آمین ثم آمین۔